لیکن ناگواری کا اظہار آپ نے کیا، اس سے بھی قرآن نے منع کرا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور یہ بھی فیصلہ ہے تمہارے رب کا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا کہ میری عبادت کرنا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے دنیا میں دنیا والوں کے لیے۔ اس کے فوراً بعد اپنی عبادت کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر کیا کہ میری عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک تمہیں کرنا ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کی کتنی اہمیت اسلام کے اندر ہے۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اگر تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف تو انہیں اف بھی نہیں کہو، ان کے سامنے کوئی بھی ناگواری کے الفاظ نہیں نکال سکتے، تم اف نہیں کہہ سکتے ان کے کسی جملے پر۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں منع کر دیا ہے۔ ولا تنہرہما اور اپنے ماں باپ کو نہ ڈانٹا کرو نہ جھڑکا کرو۔ یہ اسلام نے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں روک دیا ہے کہ والدین سے اف بھی نہیں کہہ سکتے، نہ انہیں ڈانٹ سکتے نہ انہیں جھڑک سکتے۔ وقل لہما قولا کریما اور جب بھی ان کے ساتھ بات کرو تو خیر کی بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، اچھائی کے ساتھ بات کرو۔ ایک بار عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عباس یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے قل لہما قولا کریما کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلی بات کہا کرو، اچھی باتیں کہا کرو، ایسی باتیں نہ کہا کرو کہ جس سے ان کو تکلیف ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے سمجھائیے عبداللہ بن عباس۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں، صحابہ کرام میں مفسر ہیں یہ۔ ان سے کسی نے پوچھا تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم مجھ سے اس آیت کا مطلب پوچھ رہے ہو، اس آیت کا مطلب ایسے سمجھو کہ جیسے ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ویسے ایک بیٹے کو اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب بات کرے تو جیسے ایک غلام اپنے مالک سے بات کرتا ہے ویسے ایک بیٹے کو اپنے باپ سے بات کرنا چاہیے۔ جس طرح غلام کے دل میں ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے مالک کے سامنے میری آواز بلند نہ ہو جائے، ایسے ہی ایک بیٹے کو جب اپنے باپ سے بات کرے تو یہ خوف اور ڈر ہونا چاہیے، یہ ادب اور احترام ہونا چاہیے کہ میری آواز میرے والد سے بلند نہ ہو جائے، میرے والد کسی بات پر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اس آیت کی تفسیر کو